بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ ملال، لیکن میرے لیے یہ دعویٰ تو ہے، خوف کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے، میرے ملال دنیا سے وابستہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے خوف سے زیادہ خوف موت کا ہے۔ موجودہ صورتحال میں دنیا میں انسان کرونا جیسی مرض کی وجہ سے خوف کا شکار ہے۔ کرب والی موت تجہیز و تکفین کی مجھے یہ بات اور بے بس کر دیتی ہے۔ میری ڈوبتی ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور تکالیف کا لامتناہی سلسلہ مجھے میرے اندر سے امید کے چراغ گل کر رہا ہے۔ لمحوں میں نمٹانے والی اپنے سفر کو دنیا بے بس ہو کر رہ گئی ہے۔ میری اذیتیں پہلے کم تھیں کیا؟ میں دنیا کی نظر سے ماضی کو دیکھوں تو ایسا لگتا تھا کہ میرا مستقبل خوشیوں سے بھرا ہوتا۔ اگر یہ مرض نہ پھوٹتی تو میں جو چاہتا مسخر کر چکا ہوتا۔ میرے اندر کا انسان کچھ اور سوچتا ہے۔ میرے اندر کا انسان کہتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو مجھے قید خانے سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ ایک مومن یہاں کہاں خوش رہ سکتا ہے؟ میری یاد میرے اس خوف کو ضرب کاری کرتی ہے تو میرا اپنا درد بھول جاتا ہے۔ میری یاد تکالیف سے لبریز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ روتے زیادہ ہیں، ہنستے کم ہیں۔ میری ہنسیاں تو تب سے دم توڑ چکی ہیں جب سے سید الانبیاء نے طائف کا سفر کیا تھا۔ میری یاد میں بدر کے صحابہ ہیں، محصوری کے دن ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے کے ساتھ ایک غم میں الجھا ہوا ہوں۔ میری یاد میں ایک لگاتار پھیلاؤ ہے غموں کا، جو کرونا جیسے خوف و غم پہ زبردست انداز سے حاوی ہے۔ میری یاد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے تکلیف وابستہ ہے۔ میری یاد میں سید الشہداء حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ میں جب اب کی موت اور تدفین پر ماتم کرتا سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ صحابہ کرام کی اجتماعی تدفین اپنی یاد سے کیسے بھلا دوں؟ کربلا میں معصومین و دیگر شہداء کی تدفین کیسے بھلاؤں؟ سید الانبیاء کے فرمودات کی تفسیر کربلا والوں نے کی۔ میری یاد میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے، ان کا بیمار ہونا ہے۔ مجھے تو اب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں یاد ہیں۔ میں کس منہ سے اپنی موت پہ ماتم کروں؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں روتا زیادہ ہوں، ہنستا کم ہوں؟ میری یاد میں ایسی کون سی آزمائش ہے جو کلیجہ نہ چیرتی ہو؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے میری یاد جن سے وابستہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے لیے دعویٰ ہے نہ خوف ہے نہ ملال ہے۔ جتنی بڑی آزمائشیں آئیں، جتنے بڑے کرب سے گزارے گئے، کبھی لب پہ گلہ نہیں آیا۔ مشکور رہے، لا خوف رہے، کوئی پریشانی نہیں ان کے لیے، بس کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو بشر الصابرین کی کیٹیگری میں وہ آتے ہیں۔ ہم کاز اور ایفیکٹ کے قائل نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فرعون کے حوالے سے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو مردوں کو، بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا اور عورتوں کو، بیٹوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آگے ارشاد ہے ذالک بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی،
فرعون کی کیا مجال ہے کہ کسی کو زندگی موت سے گزار سکے؟ فرعون کی کیا مجال ہے کسی کو زندہ کر سکے یا مار سکے؟ یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ مسبب الاسباب فرما رہا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے تو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، اور تمہیں جب خوف ہوتا ہے تو امن دینے والا میں ہوں۔ اللہ سے ہی توقع کی جائے اس خوف سے نجات کے لیے، اس کے قرب میں امن ہے، اس کے قرب میں اللہ خوف کے تاج پڑے ہوئے ہیں، اس سے دوستی ہی ہماری اس وبا کا، اس خوف کا علاج ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اس خوف سے نجات دلائے، اپنے مالک کا قرب عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی قربت عطا کرے، سید الانبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔